تو جو اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ آباد کرنے پر قادر ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ تم مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کذالک الخروج، اسی طرح قبروں سے قادر ہے، وہ تم مردوں کو زندہ کر کے اٹھانے پر قادر نہیں ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو کفار کا ایک شبہ تھا کہ جب قبر میں مٹی بن جائیں گے کیسے اٹھائے جائیں گے، اس شبہ کا اطالہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار دلائل کے ساتھ کیا۔ آسمان کی تخلیق اور سارا عالم بالا، سورج چاند ستارے، ایک عجیب اللہ کی مخلوق سیار اس سے قبل ہی حق کا انکار کر چکے تھے کہ ہم نے حق مان کے نہیں دینا۔ یہ شبہات تو ان کی بعد کی پیداوار، اپنے انکار پر انہوں نے ان شبہات کو قائم کیا، لیکن جب حق ان تک پہنچا قولوا لا الہ الا اللہ تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت یہ باتیں ان کے ذہنوں میں کہاں تھی؟ یہ باتیں ان کی بعد کی اختراعات ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں مختلف الجھنوں کا شکار ہیں۔ جو وقت آگے گزرتا گیا ان کی الجھنیں بڑھتی گئیں، شبہات بڑھتے گئے، لیکن ازالہ یہ دلیل اس کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، قدرت کاملہ اللہ تعالیٰ کی۔ وَهُوَ الْقَادِرُ، وہی قادر ہے۔ اور انسان اس کی گمراہی کی ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ اپنی قدرت کو اللہ کی قدرت پر قیاس کرتا ہے اور اللہ کی قدرت کو اپنی قدرت پر قیاس کرتا ہے۔ اگر تم کسی شے پر قدرت نہیں رکھتے تو اللہ بھی نہیں رکھتا۔ اللہ کی قدرت کو اپنی قدرت جیسا سمجھتے ہو، انحراف کی جڑ ہے یہ۔ اللہ ہر قدرت کا مالک ہے، تم بالکل کوئی قدرت نہیں رکھتے۔ استخارہ کی دعا میں انک تقدر ولا اقدر، اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں یا اللہ تو قادر ہے، میں قادر نہیں ہوں۔ تو یہ غلط فہمی جو پیدا ہوتی ہے، بلکہ انحراف جو پیدا ہوتا ہے، الحاد جو داخل ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کو مخلوق کی قدرت پر قیاس کرنا۔